بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ SMC اردو میں خوش آمدید۔ آج جو میں کہانی آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے آسیبی گھر۔ جی ہاں، ایک ایسے گھر کی کہانی جس پر آسیب کا سایہ تھا، اور یہ کہانی آپ کو یہ سبق سکھائے گی کہ بغیر تصدیق کے ہمیں کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ وہ قدم نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے اور کبھی کبھی تو جان لیوا بھی۔ کہانی میں کیا ہوا جاننے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور اسکرین پہ دکھائی دینے والا بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ کارٹر ایک ماہ سے کسی مکان کی تلاش میں تھا۔ اسی سلسلے میں آج اسے مسز وینڈی سے ملنا تھا۔ کارٹر ایک ہوٹل میں مینیجر تھا جو کہ اس کے گھر سے بہت دور تھا۔ ہوٹل دور ہونے کی وجہ سے اسے اکثر پریشانی اٹھانی پڑتی تھی۔ اسی وجہ سے آج وہ گھر دیکھنے صبح اپنی کار میں مورس ٹاؤن جا رہا تھا۔ کار میں اس کے ساتھ سیٹ پر اس کی خوبصورت بیوی انجلینا براجمان تھی اور کار کی پچھلی سیٹ پر اس کی گڑیا سی بیٹی ولما بیٹھی اپنے کھلونوں سے کھیل رہی تھی۔ ولما کے ہاتھ میں ایک گڑیا بھی تھی جو کہ اسے بہت پسند تھی۔ ولما ہر وقت گڑیا کو ساتھ چپکائے رکھتی تھی۔ کار اپنی مخصوص رفتار کے ساتھ منزل کی طرف رواں دواں تھی کہ انجلینا کارٹر کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ہمیں گھر مل تو جائے گا نا کارٹر؟ ہاں ضرور مل جائے گا انجلی، تم کیوں فکر کر رہی ہو؟ کارٹر نے پیار بھرے لہجے میں جواب دیا۔ انجلی بھی اس کے جواب سے مطمئن نظر آنے لگی۔ اتنے میں پچھلی سیٹ پہ بیٹھی ولما کہنے لگی، پاپا نئے گھر میں میری گڑیا کے لیے بھی روم ہوگا نا؟ کارٹر نے پیچھے دیکھے بغیر پیار سے کہا، ہاں آپ اور آپ کی گڑیا دونوں کے لیے ایک روم ہوگا جسے ہم مل کر سجائیں گے۔ ولما خوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ مورس ٹاؤن پہنچ چکے تھے۔ کارٹر نے گھر کے نزدیک پہنچ کر گاڑی روکی اور پھر انجلی گاڑی سے باہر نکل آئی اور ولما کو بھی گاڑی سے اتارا۔ گڑیا اب بھی ولما کے ہاتھ میں تھی۔ کارٹر نے انجلی کو آگے چلنے کا اشارہ کیا اور خود کار لاک کر کے گھر کی جانب چل پڑا۔ انجلی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ انجلی نے ایک بات نوٹ کی کہ وہ اس گھر کے قریب کوئی اور گھر نہیں تھا۔ کارٹر بھی انجلی کے نزدیک آ گیا اور ولما کو گود میں اٹھا لیا جو کہ انجلی کی انگلی پکڑے غور غور سے ساری چیزیں دیکھ رہی تھی۔ گھر کے باہر مسز وینڈی کھڑی تھی اور ان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کارٹر نے مسز وینڈی کو ہائے کہا جبکہ انجلی نے مسز وینڈی سے ہاتھ ملایا۔ مسز وینڈی نے ولما کو دیکھ کر کہا، آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے۔ تو انجلی نے مسکرا کر شکریہ کہا۔ پھر باہر سے بہت ہی خوبصورت گھر دکھائی دیا۔ وہ سب باہر کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئے تو لان کی کیاریوں میں مختلف قسم کے پھول لہلہا رہے تھے، جبکہ لان کے بیچ ایک چھوٹا سا راستہ گھر تک جاتا تھا۔ راستے کے دونوں طرف سبز گھاس تھی اور نفاست سے اس کی تراش خراش کی گئی تھی۔ دروازے کے قریب پہنچ کر مسز وینڈی نے ہاتھ میں پکڑی چابی سے دروازہ کھولا اور دروازے کے ایک جانب کھڑی ہو کر انجلی اور کارٹر کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ ولما بھی کارٹر کی گود سے نیچے اتر چکی تھی اور گھر میں داخل ہو گئی۔ گھر کے اندر بائیں جانب 2 بیڈ رومز تھے اور ساتھ ہی اٹیچ باتھ روم تھے۔ درمیان میں ٹی وی لاؤنج تھا جو کہ بہت بڑا تھا۔ دائیں جانب بھی ایک بیڈ روم تھا۔ تمام کمرے کشادہ تھے۔ دائیں کمرے کے ساتھ ہی تھوڑے فاصلے پہ اوپری منزل پر جانے کے لیے سیڑھیاں تھیں۔ مسز وینڈی انہیں گھر دکھانے کے ساتھ ساتھ بتا رہی تھی کہ اس گھر کے مالک کچھ عرصہ پہلے چیری ہلز میں چلے گئے، تب سے یہ گھر خالی پڑا ہے، جبکہ اس سے پہلے بہت سی فیملیز آئیں اور تھوڑے عرصے کے بعد ہی گھر چھوڑ کے چلے گئے۔ انجلی ولما کے ساتھ لاؤنج کے ساتھ بنے کچن کو دیکھ رہی تھی، اسی لیے مسز وینڈی کی باتیں نہ سن سکی، جبکہ کارٹر مسز وینڈی کی بات سن کر چونک گیا اور پوچھنے لگا، لوگ یہ گھر کیوں چھوڑ کے چلے گئے؟ مسز وینڈی کارٹر کو بتانے لگی، یہاں پر بہت سالوں پہلے ایک فیملی پراسرار طور پر ماری گئی تھی، ان کے مرنے کی وجہ کبھی بھی سامنے نہیں آئی۔ کارٹر مسز وینڈی کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ انجلی ولما کو لیے اسی جانب آ رہی ہے تو وہ مسز وینڈی سے کہنے لگا، پلیز آپ اس بات کا ذکر انجلی سے مت کیجیے گا۔ مسز وینڈی نے اس بات میں سر ہلایا۔ اتنے میں انجلی ولما سمیت دائیں جانب بنے کمرے میں پہنچ چکی تھی۔ انجلی کارٹر کو مخاطب کر کے بولی، کیوں نہ ہم اب اوپر کی منزل دیکھیں؟ کارٹر انجلی کی بات سن کر مسز وینڈی سے کہنے لگا، آئے ہم اوپر کی منزل دیکھ کر آتے ہیں۔ پھر وہ تینوں سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئے جبکہ ولما وہی کمرے میں گڑیا کے ساتھ کھیلنے لگی۔ اوپری منزل پر بھی 3 کمرے دائیں جانب تھے جبکہ بائیں جانب ایک کمرہ تھا اور ساتھ ہی ایک اسٹور روم تھا جس میں سامان رکھا تھا۔ مسز وینڈی کہنے لگی، یہ سب سامان بالکل صحیح ہے، آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر وہ سب نیچے آ گئے جہاں سیڑھیوں کے پاس ہی ولما کھڑی تھی۔ کارٹر نے انجلی سے پوچھا، کیسا لگا گھر؟ انجلی نے خوش ہو کر کہا، بہت اچھا۔ پھر انجلی ولما کو لینے لان میں آ گئی جبکہ کارٹر مسز وینڈی سے گھر کے متعلق معاملات طے کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد ہی کارٹر اور مسز وینڈی گھر سے نکل آئے اور گھر کو مسز وینڈی نے لاک کر دیا اور چابی کارٹر کے حوالے کر دی۔ پھر مسز وینڈی بھی چلتی ہوئی انجلی کے قریب آ گئی اور انہیں بائے کہا اور ولما کو پیار کیا۔
پھر اپنی گاڑی کی جانب چل دی۔ کارٹر بھی انجلی کے پاس گیا اور تینوں اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئے۔ اگلے ہی دن انجلی اور کارٹر اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ کارٹر نے ایک ہفتے کے لیے ہوٹل سے چھٹیاں لیں اور انجلی اور وہ صبح سے گھر کا سامان سیٹ کرنے میں لگے تھے۔ دوپہر ہو چکی تھی، 2 کمرے سیٹ ہو چکے تھے اور کچن بھی سیٹ ہو گیا۔ کارٹر تھک چکا تھا، وہ ولما کو لیے صوفے پر آ بیٹھا جبکہ انجلی کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ کھانا کھا کر تھوڑی دیر آرام کی غرض سے وہ دونوں لیٹ گئے۔ اب ولما اور کارٹر سو چکے تھے جبکہ انجلی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اٹھی اور اوپر کی منزل کی جانب چل دی۔ کھڑکیوں سے روشنی لاؤنج میں پڑ رہی تھی۔ انجلی کھڑکی کی جانب آئی اور کھڑکی کھول کر باہر دیکھنے لگی۔ اچانک ہی اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کے پیچھے سے کوئی گزرا ہے۔ وہ فوراً پیچھے مڑی لیکن پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ تمام کمروں کے دروازے بند تھے لیکن اسٹور روم کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ جب وہ یہاں آئی تھی تو تمام دروازے بند تھے۔ وہ کھڑکی بند کر کے اسٹور روم کی جانب بڑھنے لگی۔ ابھی وہ دروازے کے قریب ہی پہنچی تھی کہ ولما کے رونے کی آواز نے اسے اپنی جانب متوجہ کر لیا اور وہ سیڑھیاں اتر کے نیچے آ گئی۔ جب وہ کمرے میں آئی تو دیکھا ولما تو سو رہی ہے۔ وہ حیران تھی کیونکہ اس نے خود ولما کے رونے کی آواز سنی تھی۔ بہرحال وہ کچھ سمجھ نہ سکی کہ یہ اس کا وہم تھا کہ سچ میں ولما روئی تھی۔ وہ اپنے ذہن سے تمام خیالات جھٹک کر کچن کی جانب چل دی اور رات کے لیے کھانا تیار کرنے لگی۔ اس نے سینڈوچ بنائے، گوشت فرائی کیا، ولما کے لیے نوڈلز بنائے۔ اتنے میں کارٹر اٹھ گیا اور کچن میں چلا آیا جہاں انجلی برتن دھونے میں مصروف تھی۔ کارٹر کچن میں رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے دماغ میں اب بھی مسز وینڈی کی اس گھر کے متعلق کی گئی باتیں گردش کر رہی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ سب انجلی کو بتانا مناسب رہے گا، پھر خود ہی اپنے خیال کو جھٹک دیا کہیں انجلی یہ سب سن کر ڈر نہ جائے۔ انجلی نے ٹیبل پر برتن لگانے شروع کیے۔ ولما بھی اٹھ چکی تھی۔ تینوں کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے۔ رات کے 9 بج چکے تھے۔ کچھ دیر باتیں کرتے رہے پھر سونے کے لیے چل دیے۔ انجلی ولما کو اس کے روم میں سلا کر آئی۔ انجلی تھک چکی تھی، بیڈ پر لیٹتے ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر کو انجلی کی آنکھ ایک زور کی چیخ سے کھل گئی۔ وہ ڈر گئی، فوراً اٹھ کر ولما کے کمرے کی جانب گئی کہ کہیں وہ رو نہ رہی ہو، کیونکہ جب ولما کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ ولما اپنی گڑیا اپنے سامنے رکھے اس سے باتیں کرنے میں مصروف تھی، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ گڑیا نے ولما کی بات کا جواب دیا اور اس کے ہونٹ بھی ہلے۔ وہ بے یقینی سے کبھی ولما اور کبھی گڑیا کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو منظر اس نے دیکھا ہے وہ حقیقت ہے یا وہم۔ وہ ولما کے بیڈ کی جانب آئی لیکن اب گڑیا بالکل ساکت تھی۔ انجلی ولما سے کہنے لگی، تم ابھی اس گڑیا سے باتیں کر رہی تھی؟ ولما بولی، ماما مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے میں گڑیا سے باتیں کر رہی تھی۔ انجلی کہنے لگی، بیٹا اب صبح کھیلنا، ابھی سو جاؤ۔ انجلی بھی ولما کے ساتھ لیٹ گئی۔ کچھ دیر پہلے کا منظر اب بھی اس کے ذہن میں رہا۔ کچھ ہی دیر بعد ولما پھر سے گہری نیند میں تھی جبکہ ساتھ ہی اس کی گڑیا بھی لیٹی ہوئی تھی۔ انجلی آرام سے اٹھی اور ڈرتے ڈرتے گڑیا کو اٹھایا اور لاؤنج میں پڑے صوفے پر رکھ دیا اور خود اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے سوچا کہ وہ یہ بات کارٹر کو بتا دے لیکن کارٹر گہری نیند میں تھا، لہٰذا انجلی نے اس وقت اسے اٹھانا مناسب نہ سمجھا اور بستر پر لیٹ گئی۔ صبح 10 بجے کارٹر اٹھا تو انجلی کچن میں ولما کو ناشتہ کروا رہی تھی۔ کارٹر کچن میں آیا تو انجلی نے اسے کافی کا کپ دیا اور ساتھ ہی بریڈ اور مکھن ٹیبل پر رکھ دیا۔ کارٹر ناشتہ کرنے لگا۔ انجلی نے ناشتے سے فارغ ہو کر اوپری منزل کو سیٹ کرنے کا ارادہ کیا جبکہ ولما کارٹر کے پاس ہی رہنے لگی۔ اسٹور روم میں انجلی داخل ہوئی اور ایک ایک کر کے چیزیں دیکھنے لگی۔ اسٹور میں رکھی الماری کو کھولا ہی تھا کہ ساتھ والے کمرے سے آواز آئی تو وہ فوراً باہر آئی اور ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر فرش پر ہر طرف خون ہی خون تھا۔ ڈر کے مارے انجلی کی چیخ نکل گئی۔ کارٹر فوراً اوپر آیا۔ انجلی چیخے جا رہی تھی۔ کارٹر اسے جھنجھوڑنے لگا۔ انجلی ہکلاتے ہوئے کہنے لگی، وہ خون، یہاں خون تھا کارٹر، اور وہ رونے لگی۔ کارٹر کہنے لگا، انجلی کوئی خون نہیں ہے یہاں، تمہارا وہم ہے۔ انجلی نفی میں سر ہلانے لگی اور کہنے لگی، میں نے خود دیکھا تھا، یہاں فرش پر خون ہی خون بکھرا ہوا تھا۔ کارٹر کہنے لگا، تم کام کر کے تھک چلی ہو، چلو نیچے آؤ اور آرام کرو۔ کارٹر انجلی کو لیے مڑا ہی تھا کہ کمرے کا دروازہ زور کی آواز سے خود ہی بند ہو گیا اور سامنے ایک ہیولا دکھائی دیا۔ انجلی ڈر گئی اور چیخنے لگی، کارٹر یہاں کچھ ہے، ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ کارٹر خود بھی ڈر گیا لیکن انجلی پر ظاہر نہ ہونے دیا اور فوراً انجلی کو لیے نیچے آ گیا۔ نیچے لاؤنج میں ولما نیچے اوندھے منہ گری تھی اور اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا، ساتھ ہی ولما کی گڑیا پڑی تھی۔ انجلی نے فوراً ولما کو گود میں اٹھایا اور رونے لگی۔ کارٹر جلدی سے الماری سے فرسٹ ایڈ باکس لے آیا اور ولما کے منہ کو صاف کرنے لگا۔ ولما کو کچھ دیر کے بعد ہوش آ گیا لیکن وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ انجلی کے ساتھ چمٹ گئی۔ اچانک تمام کھڑکیاں زور زور سے ہلنے لگیں اور ایک بھیانک آواز سنائی دی، چلے جاؤ یہاں سے۔ ولما پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، پھر سے رونے لگی۔ انجلی نے اسے زور سے اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ کارٹر نے انجلی کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا اور ولما کو گود میں لیے گھر سے باہر آ گیا۔ کارٹر نے گاڑی سٹارٹ کی تو انجلی بھی جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کارٹر
نے گاڑی چرچ کی جانب موڑ دی۔ 20 منٹ بعد ہی وہ چرچ میں فادر کے سامنے کھڑے تھے۔ کارٹر نے اپنے ساتھ پیش آنے والے تمام واقعات کا ذکر فادر سے کیا۔ فادر نے کہا چلے میں آپ کے گھر چلتا ہوں تاکہ گھر کا معائنہ کر سکوں۔ کارٹر، انجلی، ولما اور فادر بروک گاڑی میں آ بیٹھے۔ گاڑی فوراً فراٹے بھرنے لگی۔ جلدی وہ اپنے گھر کے سامنے تھے۔ سب گھر میں داخل ہوئے۔ فادر نے کچھ دیر آنکھیں بند کی اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ 5 منٹ تک وہ یوں ہی پڑھتے رہے، پھر آنکھیں کھول دیں اور کارٹر کو بتانے لگے بہت عرصہ پہلے یہاں ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ کالا جادو کرتی تھی، لیکن یہ بات اس کے شوہر کو معلوم نہ تھی۔ اس کا شوہر اکثر کام کے سلسلے میں گھر سے باہر رہتا تھا، تبھی وہ یہ عمل کرتی تھی۔ ایک دن وہ یہ عمل کر رہی تھی کہ اس سے منتر بھول گیا اور وہ غلط منتر پڑھنے لگی۔ اس وجہ سے عمل الٹا ہو گیا اور شیطانی قوتوں نے اسے مار دیا اور گھر پر قابض ہو گئیں۔ جب اس کا شوہر گھر لوٹا تو اسی بھی شیطانی قوتوں نے اسے بھی مار دیا۔ اس کی وجہ سے کوئی اس گھر میں زیادہ عرصہ نہیں رہتا۔ وہ انسان کو اتنا ڈراتی ہیں، کوئی یہاں رہ ہی نہیں پاتا۔ تم لوگ بھی جلد ہی یہ گھر چھوڑ دو کیونکہ یہ شیطانی قوتیں بہت طاقتور ہیں۔ فادر نے انہیں بائبل دی اور روز اسے پڑھنے کا کہا تاکہ جب تک انہیں کوئی مکان نہیں مل جاتا وہ شیطانی قوتوں سے بچتے رہیں۔ پھر فادر چلے گئے۔ اگلے ہی دن کارٹر نے اپنے ایک دوست سے رابطہ کیا اور اسے اپنی پریشانی کے بارے میں بتایا تو اس کے دوست جارج نے اسے بتایا کہ چند دن پہلے میرے گھر سے 2 گلی چھوڑ کر ایک گھر خالی ہوا ہے۔ کارٹر اسی دن جارج کے ساتھ اس گھر کے مالک سے ملا اور تمام معاملات طے کر کے وہ گھر خرید لیا۔ شام تک انہوں نے مورس ٹاؤن والا گھر چھوڑ دیا اور یہاں شفٹ ہو گئے۔ اب انجلی، کارٹر اور ولما اس گھر میں بہت خوش ہیں۔ پرانے گھر کو فادر کے کہنے پر اس گھر کے مالک نے بند کر دیا، جبکہ فادر نے اس گھر کے گرد ایک مضبوط حصار باندھ دیا تاکہ وہ آسیبی قوتیں کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ لیکن اب بھی اس گھر سے رات کے وقت ڈراؤنے آوازیں آتی ہیں اور کوئی اس کے قریب بھی نہیں جاتا۔ لیکن اب بھی جب انجلی اس گھر کے متعلق سوچتی ہے تو اس کے پورے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ جاتی ہے۔ کیسی لگی آج کی کہانی بتانا مت بھولیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور اسکرین پہ دکھائی دینے والا بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔